العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه ياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة وقوسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا وإمامنا وملجانا ومغيثنا وأولنا وأوسطنا وآخرنا وكلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مصطفى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر درود پڑھے مل جل عزیزان گرامی قدر وہ برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے کہ ماشاءاللہ سے اب الحمدللہ ہم نے جس عشرہ مجالس کا آغاز گزشتہ کل سے کیا اور ہم نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہماری یہ گفتگو مسلسل انشاءاللہ 10 اکتوبر تک 22 صفر تک اطاعت اور صاحبان امر کے موضوع پر ہوگی. اور یہ مجلس سرزمین شاملی کیرانہ سے پوری دنیا میں خدمت زہرا چینل، کیرانہ آزاد علی نیٹ ورک چینل اور امام عصر چینل کے تھرو پوری دنیا میں عالمی پیمانے پر اس وقت نشر کیا جا رہا ہے. اور ہندوستان سے لے کر پاکستان اور پاکستان سے لے کر یورپین ممالک اور پھر وہاں سے لے کر انگلینڈ، لندن، اسپین، ٹورنٹو، امریکہ
شکاگو اور دنیا کے الگ الگ شہروں میں ناظرین انشاءاللہ ان مجالس کو سماعت کریں گے اور سماعت کر رہے ہیں. میں باضابطہ کل اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں اور میں نے آغاز کلام میں قرآن مجید کی جس آیت باب ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے ہی موضوع گفتگو قرار دیا. اور کل جو میں نے معروضات آپ لوگوں کے درمیان رکھے تھے آج اسی کڑی کو آگے بڑھانا ہے. خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ اس آیت سے اور اس آیت میں صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے. بے ایمانوں سے اللہ کا خطاب نہیں ہے. لہذا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ مجلسیں لائیو چل رہی ہیں میری گزارش ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں بس وہی میری تقریر سنیں. جی ہو سکتا ہے شاید کوئی بے ایمان سنے اور کل ایمان کے فضائل سن کر اس کی طبیعت خراب ہو جائے. یہ نہیں کہوں گا کہ ایمان خراب ہو جائے اس لیے کہ ایمان تو پہلے سے ہی خراب ہے. طبیعت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. عزیزان گرامی خداوند کریم صاحبان ایمان سے فرما رہا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کیا کرو اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو. کیسے؟ تم کو نظر نہیں آتا. پروردگار فرما رہا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ میرے رسول کی اطاعت کرو. اللہ قرآن میں ایک اور جگہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فَاتَّبِعُونِی میرے حبیب کے پیچھے چلو میرے نبی کے پیچھے چلو. توجہ دیجیے گا. تو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا اور اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میرا نبی اس نے دنیا سے پردہ کر لیا. یعنی پردہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مر گئے. توجہ کیجیے گا. ہم نے کسی مردہ کو نبی ہی نہیں مانا. ہمارا نبی بھی زندہ ہمارا امام بھی زندہ. توجہ کیجیے گا. تو اب نبی نے پردہ کیا تو ظاہری طور پر کائنات کس کی اطاعت کرے؟ آیت نے آگے بڑھ کے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ
جو بھی نبی جیسا ہوگا، جو بھی صاحب امر ہوگا، اس کی خلقت بھی نبی جیسی ہوگی۔ توجہ، تو نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے دو حصے۔ آپ نہیں سمجھے بھائی، سکہ ایک ہے، پہلو دو ہے، نور ایک ہے، حصے دو ہے۔ توجہ کیجئے
محمد پر. ایک بہت آہستہ سے سب مل کر صلوات پڑھیے. کہاں آپ کی آواز دھیمی ہوگی نا وہاں میں بھی اپنی آواز دھیمی کروں گا. اچھا یہ بتائیے آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آواز آپ کو کہیں گے کلیئر آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو اب قدرت کا مظہر وہ ہوگا جو اشارہ کرے گا تو چمکتا ہوا ستارہ زمین پر اتر آئے گا. عادت ہے ستارے کا آسمان میں چمکنا, تو جب آسمان سے ستارہ زمین پر اتر آئے تو اب یہ عادت نہیں, یہ قدرت ہو جائے گی. سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے, یہ ہے عادت. اگر کوئی اسے مغرب سے نکال دے تو یہ ہے قدرت. زندہ مردہ ہوتا ہے, یہ ہے عادت. پر اگر کوئی ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر دے تو یہ ہے قدرت. اور تو کیجیے گا بھائی, اب تک میرا مجمع نہیں پہنچا. علی نے ایک انگلی کا اشارہ کیا, سورج غروب ہوا, سورج پلٹ آیا. آج تک کچھ منافق کہتے ارے آپ کو تو عجیب و غریب بات کہتے ہیں, علی نے 2 انگلیوں میں خیبر اٹھا لیا. ارے منافق کوئی کمال کی بات نہیں ہے جو ایک انگلی سے سورج اٹھا سکتا ہے. وہ 2 انگلیوں سے خیبر اٹھا دے تو کیا کمال ہے. توجہ کیجیے گا. اچھا, نبی اپنا سر رکھے ہوئے ہیں علی کے زانوں پر. واقعہ بتانا, تفصیل نہیں پڑھنا ہے. یہی تو حسینیوں کا کمال ہے کہ یہاں لوگ واقعات نہیں نقطے سمجھ جاتے ہیں. نبی ہے علی کے زانوں پر سر رکھ کر, اور وحی نازل ہو رہی ہے. سورج ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا. نبی کی آنکھ کھلی, علی کو دیکھا, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. کیا بات ہے علی؟ یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا, نماز کا وقت چلا گیا. علی اشارہ کر سورج پلٹ آئے گا. توجہ, علی نے اشارہ کیا, سورج پلٹ آیا. یقیناً میں نے جتنے آہستہ سے پڑھا آپ نے بھی اتنے ہی آہستہ سے سنا ہے. توجہ کیجیے گا, بات کی باریکی کو سمجھیے. نبی ہے علی کے زانوں پر, نبی ہے علی پر, اور سنیے نبی ہے علی پر, اور نبی پر نازل ہو رہی ہے وحی. نبی پر نازل ہو رہا ہے قرآن. کون قرآن؟ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اب بھی نہیں سمجھا بھائی, اگر میں کسی کے بھی سر میں, مثلا کسی بھی بھائی کے سر میں, اگر میں شارف بھائی کے سر میں 10 کلو کا وزن رکھ دوں, شارف بھائی آرام سے 10 کلو کا وزن سر میں اٹھا دیں گے. مگر اگر کوئی 10 مانے سے 2 کلو کا وزن شارف بھائی کے سر پر پھینکے تو کیا وہ اٹھا سکیں گے؟ وہ نہیں برداشت کر سکیں گے. اس لیے کہ اب وزن اوپر سے نیچے آ رہا ہے, ساتھ میں گریویٹیشنل فورس بھی ہے. توجہ, تو قرآن کا ہاتھوں میں اٹھا لینا کمال نہیں ہے. جب قرآن نبی پر نازل ہوتا جسے آپ کھا گئے. کچھ کھانا کھاتے ہیں, کچھ
تم لوگ جملے کھا جاتے. یہ بہت بڑا نقطہ تھا. رات میں تاریکی میں بیٹھ کر آپ سوچیے گا کہ میں نے کیا کہا. نازل ہو رہا ہے قرآن. اللہ اکبر. عرش سے فرش پر نبی پر وحی آ رہی ہے اور نبی ہے علی کے ذات پر. ارے کہا گیا وہ طاہر مولوی جس نے کہا کہ علی نے کعبے میں نبی سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ایک جملہ رشتے سے عرض کروں, دیکھوں گا میں آپ میں سے سنیں گے. کہا نا کعبے میں جب بتوں کو توڑنے کی بات آئی تو مولوی نے کیا کہا, علی نے نبی سے کہا آ جائیے آقا میرے اوپر. تو نبی نے کہا علی تم بار رسالت نہیں اٹھا سکتے, تم رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے. انصاف سے بتانا کہ نبی جس اونٹنی پر بیٹھتے تھے اس اونٹنی نے نبی کا بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ کھا گیا آپ یہ جملہ. بھائی نبی جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے اس گھوڑے نے نبی کا بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ ارے عجیب ظاہر مفتی ہے. ارے گھوڑا اٹھا سکتا ہے تو علی نہیں اٹھا سکتا. عجیب و غریب سوچ ہے نا. تو وحی نازل ہو رہی ہے. سورج ڈوب گیا. تو میں جب سورج ڈوب گیا نوجوانوں میں نے کہا نا ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھنا. سب سورج ڈوبنا ہے تو دیکھو میری طرف. تو بھائی سورج ڈوب گیا تو سب سورج ڈوب گیا تو شام ہو گیا نا. اللہ اکبر. آپ کہاں بیٹھے بھائی جب سورج ڈوب گیا تو شام ہو گئی. تو علی نے جب واپس سورج کو پلٹایا تو یعنی کہ شام کو دن میں بدل دیا. شام علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو علی نے شام کیا. یہ ہے علی کے غلاموں کا کمال. اور جس کو دیکھنا ہو ابھی میرے موبائل میں بھی پی ڈی ایف موجود ہے سوائے میمورے پاکی.
اتروں گا فوراً دیکھ لینا. ہم ادھر ادھر والے نہیں ہیں, ہم اسٹریٹ دیکھ کر بات کرتے ہیں. علی کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. جب علی کا غلام سورج پلٹ سکتا ہے تو علی تقدیر نہیں پلٹ سکتا. یہ بادشاہ ہے, یاد آئی نا کل کی بات, جو امام ہے وہ بادشاہ ہے. بادشاہت لوگوں کا خون بہا کر تخت پہ قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ تخت پہ قبضہ کو جس نے کیا اس نے لاکھوں کے لاشوں پر اپنا قدم رکھ کر وہ تخت پر بیٹھا. اس کا نام بادشاہت نہیں ہے. بادشاہت وہ نہیں ہوتا کہ جو شہروں میں حکومت کرتا ہے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے. بادشاہ وہ ہے کہ جس کا حکم لوگ مجبوری سے مانتے ہیں. امام وہ ہوتا ہے جس کا حکم لوگ اپنی مرضی سے مانتے ہیں. تو بہت فرق ہے ان کی بادشاہت اور ان کی بادشاہت میں. اس لیے میں نے کہا نا, خواجہ غریب نواز نے کہا بادشاہ است حسین. حسین بادشاہ ہے جو تقدیروں کو پلٹ دیتا ہے. یہ حسین ہے جو چاہے تو عاصی کو دھر بنا دے اور خطاکار کو حر بنا دے. یہ حسین کا کمال ہے. بس اداروں مجھے میرے بھائیوں نے بیان کیا کہ چہروں پہ جو مسائل پڑھے جاتے ہیں آپ وہ مسائل بھی پڑھیں, مگر میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے چونکہ کل کہا تھا منبر پر بیٹھ کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ویسا محسوس کریں کہ جیسا یہ لگے کہ ہم عشرہ محرم میں بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ آج وہی تسلسل رہے گا, پر اگر انشاءاللہ کل سے آپ لوگوں کی فرمائش رہے گی تو پھر میں اس انداز میں انشاءاللہ پڑھوں گا کہ جس انداز میں آپ سننا چاہتے ہیں. حسین وہ ہے جو چاہے تو عاصی کو حر بنا دے, کنکر کو در بنا دے. حسین جب 28 رجب مدینے سے نکلے, خانہ خدا کو پہنچے, پھر مکے سے نکلے اور جب کوفے کا سفر کیا تو یزید نے امام حسین کے پیچھے جاسوسوں کو لگا رکھا تھا, اور پھر حر کا لشکر بھی حسین کا تعاقب کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے حر میں جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی 1 سیکنڈ 1 دن یا 1 رات میں نہیں آئی. حر نے مسلسل حسین کو فالو کیا ہے, اور 9 محرم کی رات تک حر کے عقیدے نے اور حر کے پاک حسب و نسب نے یہ حر پر اس بات کو لازم کر دیا کہ حسین کے قدموں میں حر چلا ہے. عجیب و غریب چیزیں جناب حر نے دیکھی. دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو جب وہ کہیں جنگ میں جاتا ہے نا تو جنگ میں کبھی ساتھ میں بچوں کو لے کر نہیں جاتا, عورتوں کو لے کر نہیں جاتا. حر پہلے سے ہی اس بات سے پریشان تھا کہ یہ کائنات کا ایک ایسا بادشاہ ہے جو گھر سے نکلا ہے تو عورتوں کو لے کر, بچوں کو لے کر. اور دوسری صفت کیا ہے بادشاہ کی کہ جب کوئی بادشاہ جنگ کے لیے نکلتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد, زیادہ سے زیادہ سپاہی
اور زیادہ سے زیادہ فوج اس کے لشکر میں شامل ہو جائے. اور اس کے لیے بادشاہ جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں, لبھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ میرے فوج میں اضافہ ہو, میرے لشکر میں اضافہ ہو. مثلا بادشاہ عوام کو کہتے ہیں کہ اگر جنگ جیتیں گے تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا, سونے چاندی مال و دولت ہاتھ آئیں گے. تو کچھ لوگ جو بزدل بھی ہوتے ہیں وہ بھی مال غنیمت کے لالچ میں بادشاہ کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں. مگر حر نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ حسین ابن علی علیہ السلام جہاں بھی اور جس مقام پر بھی حسین کھڑے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. مگر جب جمع ہو گئے تو حسین نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گے اور میں جنگ جیتوں گا تو تم لوگوں کو انعامات سے نوازوں گا, یا تم لوگوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے مال غنیمت آئیں گے. حسین نے ایسا کچھ نہیں کہا, بلکہ اس کے برعکس حسین نے کہا کہ اے لوگو ایھا الناس, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ حکومت حاصل کر سکوں, اگر تم اس لیے سمجھ رہے ہو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جنگ جیتنے کے بعد میرے ہاتھ بہت مال غنیمت لگے گا, تو تم غلطی پر ہو. میں جنگ کے ارادے سے نہیں نکلا ہوں, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں. میرا گھر بار قربان ہو جائے گا دین مصطفیٰ کو بچانے کی خاطر. میرے بچوں کے جنازے پڑے ہوں گے کربلا کے میدان میں. جب لوگ یہ سننے لگے تو دھیرے دھیرے جو لوگ حسین کے پاس آ رہے تھے وہ بھی حسین کو چھوڑ کر جاتے رہے, وہ بھی حسین کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے. حر نے دیکھا کہ یہ کون سا بادشاہ ہے جو آئی ہوئی فوج کو بھگا رہا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب شب عاشور حسین کے لشکر میں 69 لوگ رہ گئے حسین کو لے کر, اس لیے کہ صبح عاشور کو حر آئے, حر کا غلام اور حر کا بیٹا. ابھی حسین کے لشکر میں 69 افراد ہیں انصار حسین میں, جس کی فہرست تیار ہے. جب شب عاشور آ گئی نا تو بھی حسین نے اپنے انصار کو اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے اب تک میرا ساتھ دیا, میں تم لوگوں کا شکر گزار ہوں اور میں تم لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا ہوں, تم یہ مت سمجھو کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں تم لوگوں کی اپنے نانا سے شکایت کروں گا. نہیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو جنت دلواؤں گا. تم لوگ اگر جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو. حسین نے دیکھا کوئی نہیں گیا, آخر میں اکبر کو بلایا, بیٹا اکبر ذرا چراغ بجھا دو, شاید کوئی اس لیے نہیں جا پا رہا ہو کہ وہ مجھ سے نگاہیں نہ ملا سکے گا, تو چراغ بجھا دو تاکہ جو جانا چاہے وہ تاریکی میں اندھیرے میں جا سکتا ہے. مگر ہائے وہ اصحاب باوفا. اللہ اکبر. جب چراغ واپس روشن کیا گیا تو کیا دیکھا حسین نے کہ اصحاب نے اپنی تلواریں اپنے گردنوں پر رکھ رکھی ہیں. کہ مولا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں, مولا اگر آپ حکم دے دے مولا تو اسی وقت ہم اپنا سرکار کر آپ کے قدموں میں نشاور کر دیں. تبھی تو حسین نے کہا نا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. جب 2 محرم کی تاریخ آئی نا حسین کربلا میں پہنچے تو یہی حر تھا جس نے حسین کا راستہ روکا. اور تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ حر نے حسین کا لگام فرض پکڑ لیا. عرب کی بہت بڑی توہین تھی کہ اگر اس کا فرض اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی جائے. حر نے حسین کا لگام فرض پکڑا. ایک مرتبہ حسین نے حر کو دیکھ کر ایک جملہ
عزاداروں، حسین کو گرفتار کرنے آیا ہے۔ حسین نے دیکھا کہ حر کا لشکر کیسا ہے، ایک مرتبہ عباس کو بلایا، عباس یہ لوگ کیسے ہیں عباس، ذرا ان کو پانی تو پلاؤ۔ ہاں عزاداروں، عباس نے یزید کے لشکر کو پانی پلایا۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو بلایا، بیٹا اکبر یہ جن جانوروں پر سوار ہو کر آئے ہیں نا، ان کے جانور بھی کیسے ہیں؟ اکبر بیٹا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ ہاں عزاداروں، اکبر نے پانی پلایا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، مولا ارے تھوڑا پانی تو بچا لے مولا، ارے عاشور کا دل ہوگا۔ سکینہ آواز دیگی، آلاتاش مولا کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت آیا، حسین نے خود سے کہا، تم چاہو تو تم لوگ الگ سے نماز پڑھ سکتے ہو، ہم الگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ خود نے کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ امامت فرمائیں اور آپ کی امامت میں میں الگ نماز پڑھوں، امام میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ عزاداروں، یزید کے لشکر میں تھا مگر دل میں حسین کی تعظیم تھی، دل میں فاطمہ کی تعظیم تھی۔ یہی سبب ہے عزاداروں کہ جب 9 محرم کا دن گزرا، شب عاشور کی تاریخ آئی نا، ایک مرتبہ خود اپنے خیمے میں کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں آتا ہے۔ ایک مرتبہ خود کے بیٹے نے یہ منظر دیکھا نا، کہا بابا بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں بابا آپ کو، بابا پریشانی کی کیفیت کیا ہے؟ کہا بیٹا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا بابا کیسی بات؟ کہا بیٹا ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، بیٹا میں کس کا انتخاب کروں؟ کہا بابا کوئی بیوقوف ہوگا جو جنت چھوڑ کر جہنم کا انتخاب
شرمندہ